الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عرش کا سایہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، اس کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، دنیا میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ سورج اتنا پاس آ گیا ہوگا ہمارے لوگوں کے کہ ہم لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن جو انسان دنیا کے اندر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا سب لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ جو بہت کم گنہگار ہوں گے وہ اپنے پیر کے گٹوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ جو اس سے بڑے گنہگار ہوں گے وہ اپنے گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ جو اس سے بھی بڑے گنہگار ہوں گے وہ لوگ اپنے کمر کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ جو لوگ اس سے بھی بڑے گنہگار ہوں گے وہ لوگ اپنے سینے کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور جو لوگ اس سے بھی بڑے گنہگار ہوں گے وہ لوگ اپنے پورے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، یہاں تک وہ لوگ پسینے میں گوتا لگا رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ جو زمین ہے وہ لوہے کی کر دی جائے گی، تانبے کی زمین کر دی جائے گی، تو پسینہ بھر جائے گا زمین کے اندر، مٹی کی زمین نہیں ہوگی۔ سورج بہت نیچے آ جائے گا۔ جب سورج اتنا اونچا ہے تو ہم لوگ کو کتنی شدید گرمی لگتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب اتنا قریب سورج آ جائے گا اور پوری دنیا کا انسان وہاں پہ ہوں گے اور سب کے پسینہ نکلے گا تو پسینہ تو بھرے گا اور لوگ اس میں ڈوبیں گے۔ اور جس نے نماز پڑھی، جس نے اچھے کام کرے، وہ سب انسان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ایسا شخص بھی، بھلے اس نے کچھ اچھا کام نہ کیا ہو، ہمیشہ غلط کام کرتا رہا ہو، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا دیے، سمجھو کہ اس نے دنیا فتح کر لی۔ اس لیے شیطان ہر کام کے لیے روکتا ہے، وہ کہتا ہے تو نماز بھی پڑھ لے۔ کبھی کبھی انسان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو شیطان کہتا ہٹا چھوڑو، مانے گا تو ویسے بھی نہیں، اس کو پڑھنے دو۔ کچھ اچھا کام کی سوچتا، شیطان کہتا ہٹا کر لینے دو۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی باری آتی ہے تو 70,000 کچھ شیطان مل کے اس کو روکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے مت دو۔ اس لیے اگر اس نے اللہ کے سامنے آنسو بہا دیے تو سمجھو یہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ جب یہ اللہ کے سامنے روئے گا تو اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا سمجھو وہ گناہوں سے بچ گیا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی اور اللہ اس کو گناہوں سے بچا لے گا، اس پہ رحم کرے گا اور کہے گا دیکھو بندو، اپنے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو فرشتوں آج میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے اس کی ایک پیاری چیز اس سے لے لی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس سے میں نے جو چیز لی تھی میں اس سے بہتر اس کو عطا کروں گا۔ اور وہ انسان کو ایک نہ ایک دن وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے حق میں لکھ دیتا، اس کو مل جاتی ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہونا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم دعا تو مانگو، ہم تقدیر بدلنے پہ بھی قادر ہیں۔
لوگ کہتے نہیں ہیں تکلیف مل رہی ہے غریب ہے تو لوگ کہتے ہو سکتا ہے تمہاری تقریر میں لکھا ہو سکتا ہے یہ تمہارے نصیب میں لکھا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سامنے ہاتھ تو پھیلاؤ ہم نصیب بھی بدل سکتے ہیں تمہارا. اب کتنے لوگوں کا اللہ نے نصیب بدلا ہے کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا, پر ہم لوگ سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے, بس آرام سے گھومو پھرو عیاشی کرو. کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے رو جا کے کوئی ہوتا تو ہے ہی نہیں سامنے. سب سے بڑا شیطان کا حملہ یہی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر کیوں تم نماز پڑھ رہے ہو, کیوں دعا مانگ رہے ہو, اتنے سالوں سے تم اللہ کو پکار رہے ہو, کبھی آواز آئی کہ ہاں ہاں میں اللہ؟ کبھی نہیں آواز آتی ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ سب مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار کریں گے. سب مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں قیامت کے دن, اللہ ہم سب کو دیدار کروائے گا اپنا. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین.